اللهم رب شهر رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا. ناظرین السلام علیکم. ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن راتوں میں، کن گھڑیوں میں، کن لمحات میں نازل ہوا؟ تو قرآن نے اس بات کو بھی واضح کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یا دوسری جگہ پہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، شب مبارک میں نازل کیا. کس پر نازل کیا؟ اب تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا، ماہ مبارک میں بھی شب قدر میں نازل ہوا، کس پر نازل ہوا؟ اس بات کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک. یہ قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا ہے، قلب رسول خدا پہ نازل ہوا ہے. کب نازل ہوا؟ ماہ مبارک رمضان کی قدر والی راتوں میں، کہ جن راتوں کو قلب ماہ مبارک رمضان کہا جاتا ہے. تو اس قرآن کی تلاوت، اس قرآن کی قرأت، اس قرآن کو پڑھنے کے بعد سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل پیرا رہنا، عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. کس طرح سے پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ قرآن خود کہہ رہا ورتل القرآن ترتیلا. ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. کتنا پڑھیں اس بات کی طرف بھی قرآن اشارہ کر رہا ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو. اب یہ بات روایتوں میں کھل کے 50 آیت پڑھیں گے اس کا ثواب کیا ہے، 10 آیت پڑھیں گے اس کا ثواب کیا ہے، 1 آیت پڑھیں گے اس کا ثواب کیا ہے. روایتوں میں ہے کہ جو 50 آیت کی تلاوت کرے روزانہ، دن بھر میں دن اور رات ملا کر 50 آیت کی جو تلاوت کرے، اس کا شمار ذاکرین میں ہوتا ہے، اس کا نام ذاکرین میں ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور جو 50 آیت نہیں پڑھ سکتا ہے، کم از کم 10 آیت پڑھے. جو 10 آیت قرآن مجید کی پڑھے گا، ایک رات میں 10 آیت کی تلاوت کرے، وہ کبھی بھی غافلوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا، اس کا شمار کبھی بھی غافلوں میں نہیں ہوگا. جو 10 آیت بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ 1 آیت پڑھے، اور 1 آیت کی تلاوت کا ثواب ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے؟ آپ اسے امام رضا علیہ السلام کے زبانی سنیں کہ 8ویں امام فرماتے ہیں، من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کمن ختم القرآن فی غیرہ من الشہور. جو ماہ مبارک رمضان میں 1 آیت کی تلاوت کرے، گویا اس نے پورا قرآن پڑھا ہے. یعنی 1 آیت کی تلاوت کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر ہے. تو یہ قرآن کیوں پڑھا جائے، کہاں پڑھا جائے؟ آج حالات ایسے ہیں کہ ہم مسجدیں جا نہیں سکتے ہیں. بہت سی جگہیں ایسے ہیں، مسجدیں تو ہیں لیکن مسجدوں میں جانا مشکل ہے. حالات کے پیش نظر، بیماری اور اس وبا اور اس بلا کے پیش نظر ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے ہیں. تو کیا مسجدوں کے علاوہ ہم کہیں اور قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. کہاں پڑھیں؟ نبی کریم فرما رہے ہیں، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اپنے گھروں کو نورانی کرو قرآن کی تلاوت سے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے آسمان کے ستارے زمین والوں کے لیے نور افشانی کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ گھر کہ جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر اہل آسمان کے لیے نور افشانی کرتے ہیں. تو کیوں پڑھیں؟ اس لیے پڑھیں کہ ہدی و رحمت و بشریٰ للمسلمین. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے، کتاب بشارت ہے مسلمین کے لیے. ایک دوسری جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے شفاء و رحمت للمؤمنین. یہ کتاب شفا ہے، ہدایت ہے
مومنین کے لیے، یعنی قرآن میں ہر درد کی دوا ہے۔ لہٰذا قرآن کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ اور کیوں پڑھنا چاہیے؟ اس لیے کہ قرآن کا رابطہ ہے ماہ مبارک رمضان سے۔ خطبہ شعبانیہ اٹھا کے دیکھیں، نبی کریم فرماتے ہیں فَأَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، تم اللہ کی بارگاہ میں صدق نیت سے، پاک دل سے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، یہ خواہش ظاہر کرو۔ کس چیز کی دعا کرو؟ کون سی درخواست کرو؟ اَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ کِتَابِهِ، خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ خدا تمہیں اس ماہ مبارک رمضان میں روزے کی بھی توفیق دے، اور روزے کے ساتھ ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ کتاب خدا کی تلاوت کی بھی توفیق دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ نام ہے تربیت کا اور قرآن نام ہے تعلیم کا۔ جب تک تعلیم نہیں ہوگی تربیت ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی بھی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔